الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات
بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے، ہمارے تمام تر بگڑے الجھے معاملات کو سلجھانے والا بھی ہے، سنوارنے والا بھی ہے، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلانے والا ہے، اور اس اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام سے التجا ہے، درخواست ہے، التماس ہے، منت ہے، ترلا ہے۔ اللہ ہمارے یہ جو عبادات ہیں کامل نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی رحمت سے انہیں قبول فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ آج کا جمعۃ المبارک کا خطبہ جس کا عنوان ہے تب جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کیا ہے جس کے تصور سے صحابہ کرام کی نیندیں اڑ گئی تھی؟ جہنم کیا ہے جس کے عذاب کے خوف سے کہ میری امت کو عذاب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رویا کرتے تھے؟ جہنم کیا ہے کہ کسی نے اگر تلاوت کے دوران پڑھ لیا کہ جہنم کا عذاب آنے والا ہے تو بیمار پڑ جاتے تھے؟ جہنم ایسی خوفناک چیز ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر تابعی، اللہ کے ولی، محدث، مفسر قرآن، جب ان کے سامنے جہنم کا ذکر آتا یبول الدم، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے خون کا پیشاب آنے لگ جاتا تھا ڈر کی وجہ سے۔ ہم ڈرتے ہیں، ہمارا ڈر ایسا ہے، ہمارا تصور ہے، اگر ہم قرآن و حدیث سے ایک جائزہ لے لیں کہ جہنم کیا ہے، ڈر پھر لگے گا، نیند پھر اڑے گی، اور خواہش یہ ہوگی دن رات اللہ کے ہاں اللہ اس آگ سے ہمیں بچا، کہ 1000 میں سے ہر 1000 میں سے جتنی اللہ کی مخلوقات، جتنے آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک پیمانہ کیا مقرر کیا گیا ہے، ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں پھینکتے جاؤ، ایک بچا لو۔ اتنے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، 1000 میں سے 999 جہنم میں گئے اور گرتے جا رہے ہیں۔ اب کائنات کے لوگ بھی اربوں خربوں سے بھی اوپر ہیں۔ اللہ کہے گا اب تو بھر گئی ہے، کہے گی اللہ میرا تو کچھ بنا ہی نہیں ہے، جہنم یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لا تزال جہنم تقول حل من مزید حتی یضع فی رب العزت تبارک و تعالی قدم فتقول قتل قتل، ہمیشہ کہتی ساری کائنات ڈال دی جائے، ساری دنیا جہنم میں ڈال دی جائے، سارے درخت، سارے پہاڑ، سارے دریا، ساری زمین، سارے انسان، سارے جنات، چرند پرند، کوئی مخلوق نہ چھوڑی جائے، پھر بھی کہے گی حل من مزید، کچھ اور ہے تو اللہ لے آ، کچھ اور ہے تو لے آ۔ جہنم کا احاطہ کا اندازہ کریں جہنم کیا، حتیٰ کہ اللہ اپنا قدم مبارک رکھے گا اور چلا اٹھے گی بس بس میرے مولا بس۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت۔ لوگوں، 2 طرح کے ہی لوگ ہوتے ہیں، ایک جنت کا لالچ رکھتے ہیں، اللہ نے کہا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے جی میں جنت کے لیے نہیں کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ بھائی اللہ نے قرآن میں کہا ہے جنت کے لیے کرو، جہنم سے بچنے کے لیے کرو۔ اور یہ وہ ہے ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ 70 لگامیں ہیں، جہنم کو لگامیں ڈالی ہوئی، جیسے گھوڑے کو ہم لگام ڈالتے ہیں،
جہنم کو 70 لگامیں ڈالی ہوئی ہیں، اور ایک لگام پہ 70,000 فرشتہ مقرر ہے جو پوری شدت سے کھینچ رہا ہے، پورے زور کے ساتھ کھینچ رہا، آرام سے نہیں۔ ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہے اور پوری شدت سے کھینچ کر گھسیٹ کر میدان محشر میں لے کے آ رہا۔ اور یہ کتنے بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں 4,90,00,000,000 فرشتہ، جہنم کو کھینچ کر لانے والا، زور لگا کر گھسیٹ کر لانے والا۔ فرشتوں کی طاقت یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے پر مارے تو دنیا پلٹ دیں۔ اب ایک لگام پہ 70,000 فرشتہ ہیں اور زور لگا رہا ہے، آپ اندازہ کریں جہنم چیز کیا ہے۔ 4,90,00,000,000 فرشتہ صرف مقرر اس بات پر ہے اسے کھینچ کر لاؤ، اور وہ پوری ہمت سے جتنی طاقت اللہ نے دی ہے وہ اسے کھینچ رہے ہیں، اور جہنم چنگاڑ رہی ہے، اس کے منہ سے شعلے نکل رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے صحیح مسلم میں، جہنم کے منہ سے نکلا ہوا چھوٹا سا شعلہ تمہارے شہر پورے میں آگ لگ جائے اس سے بھی بڑا ہے۔ پورے شہر میں آگ لگی ہو کتنا بڑا الاؤ ہوگا، جہنم کا چھوٹا سا شعلہ اس سے بڑا ہے۔ وہ جب شعلے پھینکے گی تو بنے گا کیا؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار، لوگو جہنم کی آگ سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈرو، اعمال ایسے کرو، قرآن پڑھو، اللہ کے ہاں روو، توبہ کرو، روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، تراویح میں کھڑے ہو جاؤ، صدقہ کرو، خیرات کرو، کوئی نیک عمل جانے نہ دو، جہنم کی آگ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کیسے کرو گے؟ کہ جہنم ایک سب سے برا عذاب پیاس کا عذاب ہے، وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں سورج سر پہ ہو، ٹمپریچر 48-50 ڈگری پہ ہو، اور پیاس کی شدت سے لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ مر جاتے ہیں، اور وہ جہنم کے اندر سڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، جہنم کی آگ ان کے جسموں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، اور سب سے بڑا عذاب ہے پانی پینے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ یا اللہ پانی پلا دے، جسم جل گئے، ہڈیاں جل گئی، یا اللہ کچھ بھی نہیں رہا، نہیں دیا جائے گا۔ یہ عذاب کن کو ہے؟ دنیا میں تمہارے پاس میری اور میرے رسول کی باتیں نہیں آتی تھی، نہیں سنا، نہیں توجہ دی، اب اللہ کہتا ہے میں توجہ کیوں دوں، اب توجہ کیوں ہو؟ اور رسول کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی، عثمان انت فی الجنہ، یہاں تک فرمایا ما ذرہ ما عمل بعد اليوم، عثمان اللہ کی قسم ہے آج کے بعد تو کوئی بھی عمل کرے یا کوئی ایک بھی عمل نہ کرے، تیری جنت کا میں محمد ضامن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے جنت رب سے لے کر دوں گا۔ تو نے اتنا خوش کیا رسول کو، آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے، کوئی نیکی نہ کرے، تیری جنت کا میں ضامن ہوں، تو جنتی ہے۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جب ان کے سامنے جہنم کا ذکر آتا اس قدر روتے، داڑھی آنسوں سے بھر جاتی، بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ یار رسول اللہ نے تو کہہ دیا تھا عثمان تیری جنت کا میں ضامن ہوں، لیکن ڈر پھر بھی لگتا تھا، اللہ اس بلا کو دیکھیں گے کیسے؟ یا اللہ اس کے شعلے جب وہ اگلے گی، جہنم چنگاڑے گی، یا بجلی کڑکتی ہے تو کیسے دل سہم جاتے ہیں، یہ بجلی کا کڑکنا تو کچھ بھی نہیں ہے جہنم کے آگے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کا ذکر تورات میں ملتا ہے، انجیل میں ملتا ہے، جن کا ذکر ملتا ہے آسمانی کتابوں میں کہ یہ رسول اللہ کے وزیر ہوں گے، اور جو قیامت تک کے لیے رسول اللہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اور جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر تو انت لسان اللہ، عمر تو اللہ کی زبان سے باتیں کرتا ہے۔ یار جو تو بتاتا ہے اللہ قرآن بنا دیتا ہے، جو تجویز دیتا ہے اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ ہے، اور خطبہ جمعہ میں سورہ تکویر کی تلاوت فرما رہے،
اور جب اس آیت پر پہنچے عالمت نفس ما احضرت، قیامت کے روز ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا جو وہ کرتا رہا ہے۔ یہاں چھپے ہوئے ہیں، یہاں چھپایا ہوا ہے، اللہ نے بھی پردے ڈالے ہوئے ہیں، خود بھی کوشش کرتے ہیں نہ پتہ چلے۔ خطبہ جمعہ میں تلاوت کر رہے ہیں سورہ تکویر کی، اور پڑھا عالمت نفس ما احضرت، جان جائے گا ہر نفس کہ اس نے کیا کیا۔ اور کیا ہوا کہ اللہ کا خوف اس قدر غالب آیا، حضرت عمر کی آواز نکلنی بند ہو گئی، تلاوت میں آواز نکلنی بند ہو گئی، کوشش کر رہے ہیں آواز نکلے، کوشش کر رہے ہیں لوگوں تک آواز پہنچے۔ حضرت شداد ابن اوس رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور کروٹیں بدلتے رہتے، نیند نہیں آتی۔ ایک دن چلا پڑے، اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، نیند اڑ گئی، یا اللہ جہنم کے ڈر نے میری نیند کو اڑا دیا ہے، اللہ مجھے سکون دے دے، یا اللہ مجھے بتا دے اللہ میں جہنم سے بچ جاؤں گا کہ نہیں۔ بھر کی نیندیں اڑی ہوئی ہے۔ ہم غلطی بھی کریں، گناہ بھی کریں، روزے کی حالت میں اللہ کی نافرمانی بھی کریں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف بھی جائیں، یار ہمیں جہنم یاد نہیں آتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے کیا چیز، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے احاطے کتنے، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی گہرائی کتنی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ جو رب نے بنائی ہے کہ مالک داروغہ ہزاروں سال سے اس کی آگ کو پھونکتا چلا جا رہا، پھونکے مارتا جا رہا ہے، کبھی سرخ ہوتی ہے، کبھی سفید، کبھی سیاہ پڑ جاتی۔ جہنم کی آگ اتنی سیاہ ہے ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے گا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے، پریشر کوکر آپ نے دیکھا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے، پریشر کوکر سبزی ڈال کے اوپر جب اس کا ڈھکن بند کر دیا جاتا ہے، آگ پہ رکھا جاتا ہے تو پریشر کیسے بڑھتا ہے، کھولا تو نہیں جاتا ہے۔ اس طرح کچھ جہنمی گناہگار ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آگ کے برتنوں میں ڈال دے گا انہیں، برتن نہیں کھولے گا اوپر سے، اور اندازہ کریں ہوگا کیا۔ اور کچھ جہنم میں اس طرح ٹھونس دیے جائیں گے، گاڑ دیے جائیں گے، جیسے دیوار کے اندر آپ کیل گاڑتے ہیں، اس طرح جہنمی جہنم میں گڑا پڑا ہوگا، ہاتھ نہیں ہلا سکے گا، پاؤں نہیں ہلا سکے گا، حرکت نہیں کر سکے گا۔ نیزے کی انی کو جیسے لکڑی میں دستے میں ٹھونکا جاتا ہے، اس طرح جہنمی کی حالت، ہل نہیں سکتا ہے۔ آگ ہے، چہرے کو جلا رہی ہے، سینے کو جلا رہی، زبان کو جلا رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سورہ نجم نازل ہوئی، صحابہ کرام جب یہ آیت پڑھتے ہیں، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کیا قیامت کی ان باتوں پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں ہو؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اس آیت کے اترنے میں رب جانتا ہے صحابہ اتنا روئے کسی کو ساتھ والے کا ہوش نہیں تھا۔ اللہ نے کہا میری باتوں کو خیال نہیں کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، چلو پتہ چل جائے گا جب میرے پاس آؤ گے۔ صحابہ اتنا روئے، رو کر زمین پہ گر پڑے، ہوش نہیں کون دائیں طرف ہے کون بائیں طرف۔ یا اللہ تیرے عذاب سے ہم پناہ مانگتے۔ رسول کریم علیہ السلام نے رونے کی آواز سنی، آپ تشریف لائے، آپ کے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ عبداللہ ابن عمر سورہ مطففین کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن آنے والا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ دن بھی تو آنا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، رب کو دیکھیں گے بھی، رب کے سامنے کھڑے ہیں، رب کو حساب دینے والے، اور اتنا روئے اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے۔ عبداللہ ابن مسعود دھڑام سے زمین پہ گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں اتنی بات پہ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ دن آنے والا۔ یار یہ تصور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سورہ قاف کی تلاوت فرماتے ہیں، اور جب اس آیت پر پہنچے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، موت کی جاں کنی حق لے کر آ پہنچی، اور انسان یہ وہی چیز تھی جس سے تو بھاگتا تھا، کتنا بھاگتا تھا موت سے، مجھے مسئلہ نہ ہو، بیماری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، کوئی معاملہ نہ بنے، آ گئی نا موت تو آپ اتنا روئے آپ کی ہچکی بند گئی۔ حضرت ابو ہریرہ وفات کا وقت ہے، منہ لوگوں کی طرف سے پھیر لیا،
کہا ابو ہریرہ نبی کے ساتھ سائے کی طرح چلے ہو، منہ کیوں پھیرا ہے؟ کہا سفر بڑا لمبا ہے، کیا بتاؤں، راستے میں توشہ مک گیا، راستے میں سامان مک گیا تو میں کیا کروں گا، کیا کروں گا میں؟ ہمارے پاس توشہ ہے کتنا، ہمارے پاس سامان ہے کتنا، ہمارے پاس نیکیاں ہے کتنی، ایک لمبا سفر ہمارا شروع ہونے والا، ایک لمبا سفر۔ اس صحابہ جنہیں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، وہ جہنم کا لفظ سنتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، کوئی بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی مسجد نہیں آتا ہے، کوئی تنکے کی طرح کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، تو اتنا روئے، رو رو کر بیمار پڑ گئے۔ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، عمر تو بچ جائے گا، عمر تو بچ جائے گا، اللہ کا عذاب تو حق ہے، اس نے آنا ہے، عمر تیرا کیا بنے گا؟ رونا کس بات پہ تھا؟ عمر تو بچے گا یا نہیں؟ وہ جن کا لمحہ لمحہ اللہ کے نبی کے ساتھ گزرا، جن کا لمحہ لمحہ رسول اللہ کے ساتھ گزرا، جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے وزیر مقرر کرتے ہیں، جنہیں فرمایا کوئی اگر بعد میں نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو کیوں رو رو کر بیمار پڑ جاتے ہیں؟ اللہ جب تیرا عذاب آئے گا عمر بچ جائے گا کہ نہیں بچے گا؟ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود لوہار کی دکان سے گزر رہے ہیں، آگ دیکھی، لوہار، اب اس نے تو بھٹی جلائی ہوئی ہے، آگ دیکھی اور رونے لگ گئے۔ اور لوہار نے کہا عبداللہ ابن مسعود میں تو کام کر رہا ہوں، کیوں رونے لگ گئے ہو؟ رحم اللہ کنت امشی مع عبداللہ ابن مسعود فمر بالحدادین وقد اخرجوا حدیدا من النار فقام ينظر الیہ ویبکی، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے یہ چھوٹی سی بھٹی آگ کے جس طرح شعلے نکال رہی ہے، مجھے جہنم یاد آ گئی، میں رو پڑا ہوں، میرا بس نہیں چلتا، میں جہاں آگ دیکھتا ہوں میں رو پڑتا ہوں، مولا یہ آگ برداشت نہیں ہوتی، وہ آگ کیسے برداشت ہوگی جسے 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ کھینچ کر لائے گا، اور جس طرح کبوتر یا چڑیاں دانہ چگتی ہیں، جہنم ہر متکبر کو چن کر اپنے اندر لے جائے گی، اس کو اختیار ہوگا، چن لے گی، اندر لے جائے گی۔ اور اندر کے حالات کیا ہیں؟ لوہے کے گرز ہیں، لوہے کے ہتھوڑے ہیں، ایک ہتھوڑا جو جہنمی کو پڑے گا، آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، ساری کائنات کے انسان مل جائیں، جن مل جائیں، اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے جو جہنمی کے سر پہ فرشتہ مارے گا، اور اس کا سر ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے، کوئی پرزے ہو کر دور تک اس کا سر بکھرے گا، وہ ہتھوڑا لینے جائے گا، سر دوبارہ سلامت، پھر آئے گا، جس ہتھوڑے کو پوری کائنات کے لوگ اور جن مل کر نہیں اٹھا سکتے، وہ ہتھوڑے پڑ رہے ہیں، وہ گرز کہ سارے جن اور انسان مل جائیں نہیں اٹھا سکتے، وہ گرز جہنمیوں کو پڑ رہے۔ کیوں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مذاق سمجھا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ، بکا معاذ بکاء شدیدا فقال له ما یبکیک، معاذ ایک دن روئے اور شدید روئے، اتنا روئے بے حال ہو گئے، رو رو کر بے حال ہو گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، داڑھی تر ہو گئی، زمین پہ لیٹ پڑے، بکاء شدیدا، معاذ رونے بیٹھے، روتے روتے شدید رونے لگ گئے، حالت غیر ہونے لگ گئی۔ فقیل له ما یبکیک، او معاذ کیا ہوا تجھے یار، کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ سیدنا معاذ کہتے فقال ان اللہ عز وجل قبض قبضتین فجعل واحدۃ فی الجنہ والاخری فی النار فانا لا ادری من ای فریقین اقول۔ معاذ جس کو اللہ کے نبی یمن کی سرحد تک چھوڑنے جاتے ہیں، اور حالت یہ تھی معاذ سواری پر ہے، اللہ کے رسول نے لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ معاذ روئے، رو رو کر بے حال ہو گئے۔ ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہو؟ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ان اللہ عز وجل قبض قبضتین فجعل واحدۃ فی الجنہ، اللہ نے 2 گروہ بنائے یار، معاذ کو آج یاد آیا، اللہ نے 2 گروہ بنائے، ایک تو جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ اور پھر چیخ بلند ہوئی اور گر پڑے زمین پہ، کہنے لگے لا ادری من ای الفریقین یقول، خدا کی قسم ہے معاذ کو نہیں پتا
معاذ جنت کے گروہ میں ہوگا یا جہنم کے گروہ میں ہوگا؟ وہ جنہوں نے ساری عمر نیکیاں کی، جنہوں نے ساری عمر نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے ساری عمر گناہ نہیں کیا اسلام قبول کرنے کے بعد، وہ رو رو کر بے ہوش ہو جائیں کہ پتہ نہیں کس گروہ میں ہمارا نام لکھا جا چکا۔ ہم کیسے رہتے ہیں؟ مطمئن کیسے ہیں؟ ہمارے پاس اطمینان کہاں سے آیا کہ ہم تو جنتی ہیں جی؟ کوشش کتنی کی ہے، محنت کتنی کی ہے؟ کوئی محنتیں نہیں، کوئی کوششیں نہیں، نماز پڑھ لی، سوچتے ہیں کہ اب بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اور حضرت سمیر ریاحی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ٹھنڈا پانی پیا تو رونے لگے۔ دیکھیں جنہوں نے اللہ کو یاد کرنا ہو، جن کا دل زندہ ہو، یہ مثالیں پکڑیں، ان مثالوں کو سامنے رکھیں۔ ٹھنڈا پانی پی کر بھی کبھی کوئی روتا ہے؟ ٹھنڈا پانی پی کر تو اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں بھائی میرے گھر میں فریج آئی، الحمدللہ ٹھنڈا پانی پیتا ہوں۔ یہ عبداللہ بن عمر کو کیا ہوا ہے؟ ٹھنڈا پانی پیا، زاروں کے دار رونے لگے، لوگ حیران۔ اور فَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، ان کا رونا شدت پکڑ گیا جیسے بچے روتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر، ہم نے تو یار آپ کو ٹھنڈا پانی دیا تھا، آپ ٹھنڈا پانی پی کر اتنا رو رہے ہیں، ما یبکیک؟ قال ذکرت آیۃ فی کتاب اللہ عز وجل وحیل بینہم وبین ما یشتہون، مجھے اللہ کے قرآن کی بات یاد آ گئی۔ میں نے ٹھنڈا پانی پیا نا، مجھے اللہ کے قرآن کی بات یاد آ گئی، اور جہنمی جس چیز کی خواہش کر رہے ہوں گے اسی وقت وہ اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ جہنمی کہیں گے اللہ ٹھنڈا پانی چاہیے، اسی وقت محروم کر دیا جائے گا، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہے۔ آج تو ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں، یا اللہ جنت تک پہنچا دینا، وہاں بھی ٹھنڈا پانی پیو۔ جہنم کا پانی کون پیے کہ فرشتہ لے کر آئے گا پانی کا پیالہ؟ جہنم کیا ہے کہ وہ روتے ہیں، 500 سال تک روتے رہیں گے، یا اللہ اب سڑ سڑ کے جل جل کے بس ہو چکی، یا اللہ اب ہمیں پانی پلا دے، اللہ پانی پلا دے۔ 500 سال تک پکاریں گے، 500 سال کم ہے۔ اللہ کہے گا میرے فرشتوں پلاؤ ان کو پانی، پلاؤ۔ اور پانی کون سا ہے؟ زانی مرد اور زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی پیپ ان کو پلائی جائے گی۔ اب پینے کی قابل بھی نہیں رہے، اب یہ نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں۔ اور کھولتا ہوا تنیت الخبال، جہنمیوں کا پسینہ، جہنمیوں کا خون، جہنمیوں کی پیپ پیالے میں ڈال کر اب یہ 500 سال سے جل رہا ہے۔ جیسے پیالہ منہ کے قریب کرے گا، منہ کا سارا گوشت اتر کر اس پیالے میں جا گرے گا، اس کی حدت اور شدت اتنی ہوگی، ہیٹ اتنی ہوگی۔ یہ جہنم ہے جسے اللہ نے کہا کو انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں بچو بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کیوں؟ تم نہیں جانتے وہ کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے، تم نہیں جانتے میرا نبی دیکھ کر آیا اور پوری رات میرے نبی نے کیسے گزاری مصلی پر، تم نہیں جانتے۔ معراج کی رات جہنم دیکھی، پھر نبی کی زندگی روتے ہوئے گزر گئی، رب امتی کہتے ہوئے، اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ، سال الحجاج سعید ابن جبیر متعجباً بلغنی انک لم تزک قتل، حجاج آئے، سعید ابن جبیر مل گیا مکہ میں۔ حجاج کہتے ہیں حج کرنے والے حاجی، سعید ہم نے آپ کے بارے میں ایک بات سنی ہے، کیا وہ سچ ہے؟ سعید ابن جبیر آپ زندگی میں کبھی مسکرائے نہیں، کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام، زندگی میں کبھی مسکرائے نہیں، کیا وجہ ہے؟ سعید ہمیں یہ خبر پہنچی ہے زندگی میں کبھی نہیں مسکرائے، پوری زندگی میں کبھی نہیں مسکرائے، چہرے پر غم ہی رہا ہے، دکھ ہی رہا ہے، تکلیف ہی رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اور سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کیف اضحک وجہنم قد سعرت والاغلال قد نصبت والزبانیۃ قد اعدت۔ سعید کہتے ہیں میں کیسے ہنس سکتا ہوں، جہنم بھڑکا دی گئی ہے۔ تم کہتے ہو سعید ہنسے، جہنم بھڑکا دی گئی ہے اور میں ہنسوں تو گاڑ دیے گئے، اللہ کی فوج، جہنم کے فرشتے تیار کھڑے ہیں بیڑیاں ڈالنے کے لیے، ہتھکڑیاں لگانے کے لیے، جہنمیوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ او اللہ نے جہنم کو بھڑکا دیا، تم کہتے ہو سعید کبھی مسکرایا نہیں۔ سعید کیسے مسکرائے؟
سعید کو تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے. بچے سے کبھی پوچھا ہے نماز پڑھتا ہے یا نہیں, قرآن پڑھتا ہے یا نہیں؟ رب نے جو کہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی بچو, اپنی اولاد کو بچاؤ, بیوی کو بچاؤ, بہن بھائیوں کو بچاؤ. بچایا ہے, پوچھا ہے, کوشش کی ہے. آج اس سے پوچھو تلاوت کی ہے بھائی, اس لیے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. ماں سے پوچھا ہو, ماں نیکی کا کام کرتی ہو, صدقہ کرتی ہو, خیرات کرتی ہو, اس لیے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. بیٹے سے پوچھا ہو, بیٹے سارے دن کی مصروفیات الگ, نماز وقت پہ پڑھی کہ نہیں؟ بیٹے میں یہ چاہتا ہوں اللہ کا حکم ہے جہنم سے تمہیں بچاؤ. کتنی کوشش ہے اس کے لیے. اور یہی بیٹا یہ نہ ہو قیامت کا دن آئے اور جہنم میں لے جانے کا یہ سبب بن جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جہنم میں طوق اور زنجیروں کے ذکر والی آیت بار بار پڑھ کر پوری رات رویا کرتے تھے. پوری رات رونا ایک معنی رکھتا ہے. پوری رات رونا رویا نہیں جاتا ہے. 1 گھنٹہ رو لے, کوئی آدھا گھنٹہ رو لے, کوئی 10 منٹ رو لے. یار پوری رات کون رو سکتا ہے؟ کون؟ جس کے دل میں ڈر شدت پکڑ گیا ہو, جس کے دل میں جہنم کا لرزہ ہو, جس کے تصور میں جہنم کی آگ کی لپٹیں نظر آ رہی ہو, کون پوری رات روتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کان یصلی ذات لیلتی کرا اذا الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یصحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون فجعل یردوها ویبقى حتی اصبح. جب یہ آیت پڑھتے نا, حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. جب یہ آیت پڑھتے کہ جب زنجیریں باندھ دی جائیں گی تو گردنوں میں ڈال دیے جائیں گے اور زنجیروں سے پکڑ کر کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے گا. ان کی بیوی کہتی خدا کی قسم ہے پھر رات پوری گزر جاتی, عمر بن عبدالعزیز کی آنسو خشک نہیں ہوتے. یار وہ جس نے بادشاہ چھوڑی, جس نے شاہانہ لباس چھوڑے, جس نے ناز و نعم سب کچھ چھوڑ دیا, قیمتی غذائیں چھوڑ دی, عام ایک سوٹ میں زندگی گزارنے والا, جس کی بچیاں کہتی ہیں ابا جان پھٹے کپڑے ہیں, امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں, ہمیں عید ہے کپڑے لے دیں. خزانچی کو پیغام بھیجا یار ایک تنخواہ ایڈوانس دے دو, میری بیٹیاں ہیں, میرے جگر کا ٹکڑا ہیں, رو رہی ہیں گھر کے اندر, کپڑے نہیں ہیں پہننے کے قابل, اگلے مہینے تنخواہ کاٹ لینا. خزانچی نے کہا جی لکھ کر دے دے, اگلے مہینے آپ زندہ رہیں گے. کہا میری بیٹیوں ان پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی جاؤ, عید کی نماز پڑھو, دنیا کی باتیں سن لینا, رب کی باتیں نہ سننا. وہ عمر بن عبدالعزیز یہ ایک آیت پڑھتے ہیں جب جہنمیوں کو توق پہنائے جائیں گے, پوری رات ان کی بیوی کہتی ادھر فجر کی اذان ہوتی تھی, ادھر عمر بن عبدالعزیز کی آنسو تب تک بہہ رہے ہوتے تھے, آنکھیں سرخ ہو جاتی, ہمیں تو یوں لگتا کہ اس کا پانی ختم ہو جاتا. حضرت ربیع ابن خیثم تندور کی آگ, تندور جلتا دیکھا روٹیاں لگانے والا, راستے سے گزرے تندور کو دیکھا بے ہوش ہو کر گر پڑے. ہم اگر پڑھیں ہمیں پتہ ہو جہنم ہے کیا, تو یہ آگ جہاں ہم دیکھیں ہمیں جہنم کی آگ یاد آئے. اور لوگ تندور والے نے اٹھایا, کہا ربیع ابن خیثم کو کوئی مرض ہے؟ کہا مرض نہیں ہے, جہاں آگ دیکھتا ہے بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. جہنم کی آگ یاد آتی ہے, اللہ میرے ساتھ بنے گا کیا؟ اور میں یا اللہ اعمال میں تو ہم پیچھے نہیں ہیں, وہ نیکی کرتے تھے, نیکی بھی چھپا کر کرتے تھے, وہ برائی کے قریب نہیں. حضرت وائل سے روایت ہے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ باہر نکلے, عبداللہ بن مسعود اور حضرت وائل یہ باہر نکلے, ٹہلتے ہوئے نکلتے جا رہے ہیں, ساتھ ربیع ابن خیثم بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عبداللہ بن مسعود دریائے فرات کے کنارے ایک تندور سے گزرے, دریائے فرات کا کنارے پر تندور تھا, کوئی روٹیاں لگا رہا ہوگا, کچھ کر رہا ہوگا, پاس سے گزرے. جب اس کے اندر دہکتی ہوئی آگ دیکھی تو اسی وقت یہ آیت پڑھی, جب کافروں کو دور سے جہنم دیکھے گی تو جہنم کا چیخنا اور چنگارنا وہ سن لیں گے. عبداللہ بن مسعود نے آیت پڑھی, وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے دریائے فرات کے کنارے. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے پورا دن کوشش کرتے رہے, عبداللہ بن مسعود کو ہوش نہیں آیا. ہم سمجھے عبداللہ بن مسعود وفات پا چکے, شاید دل پھٹ گیا ہے کہ عام تندور کی آگ دیکھی اور آیت پڑھی کہ جب جہنمیوں کو جہنم دیکھے گی
تو دور سے چنگاڑے گی اللہ میرا شکار آ گیا، اتنی آیت پڑھی بے ہوش ہو گئے، صبح سے شام ہو گئی ہوش نہ آیا، اتنا ڈر ہے، اتنا ڈر ہے۔ آگ ہے وہ کیا ہے، کون سی، جلا کر راکھ کر دے گی، جو چہرے کو جلائے گی، دانت صرف باہر ہوں گے اور جسم پر گوشت نہیں ہوگا۔ 60 میل تک ایک روایت میں آتا ہے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا سفر 60 میل کا ہوگا، 90 کلومیٹر کر لیں، اور اس پر اللہ نے اونٹوں سے بھاری سانپ چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ نے اونٹوں سے بھاری سانپ چھوڑے ہوئے جو لپٹے ہوئے ہیں، اور 30 فٹ موٹی کھال ہے جہنمی کی، 30 فٹ موٹی کھال، یعنی یہ بڑے بڑے اژدہے سانپ اور بچھو اسے اس زور سے ڈنگ ماریں گے کہ تکلیف کی شدت میں اضافہ، تکلیف کی شدت میں اضافہ۔ کسی کا داڑھ ایک دانت ہی بڑا ہو کتنا برا لگتا ہے اور وہ کتنی تکلیف میں ہوتا، ایک جہنمی کی داڑھ احد پہاڑ سے بھی بڑی اللہ کر دے گا، کیوں؟ سزا کے طور پہ کرے گا۔ کون دیکھے گا اس کو؟ یہ ہے وہ، کون دیکھے گا اور کس کی ہمت بڑھے گی؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سفیان ثوری جن کا میں ذکر کر رہا تھا، کننا اذا جلسنا الى الثوری رحمۃ اللہ علیہ کان النار قد احاطت بنا لما نرى من خوفه وفزعه وکان سفیان اذا اخذ فی ذکر الاخرہ، سفیان ثوری محفل میں بیٹھے ہوتے، آخرت کا کوئی شخص ذکر کر دیتا، یبول الدم، اسی وقت انہیں خون کا پیشاب آنے لگ جاتا۔ اللہ کا ڈر اتنا ہوتا تھا، جہنم کا ڈر اتنا ہوتا تھا، خون کا پیشاب آنے لگ جاتا۔ یا اللہ میرا کیا بنے گا؟ یہ وہ لوگوں کی مثالیں دے رہا ہوں جنہوں نے پوری زندگی تہجد نہیں چھوڑی، جنہوں نے نماز نہیں چھوڑی، جنہوں نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، جنہوں نے اللہ کی یاد سے جو غافل نہیں ہوئے، صدقہ اور خیرات ہمیشہ کرتے رہے اور اللہ کے سے ڈرتے رہے، لوگوں میں صلح کرواتے رہے، یہ نہیں کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، انہیں جہنم کیا یاد آئے؟ جہنم یاد اسے آئے گی جس کے دل میں نرمی ہوگی، نرمی ہوگی۔ اور حضرت ابو میسرہ رحمۃ اللہ علیہ اذا آوى الى فراشہ قال یا لیت امی لم تلدنی، ابو میسرہ اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا محدث قرآن کا، جب بھی بستر پر لیٹتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں، اے کاش ابو میسرہ تیری ماں تجھے جنم نہ دیتی، اے کاش ابو میسرہ تو دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اے ابو میسرہ تیری ماں تجھے جنم نہ دیتی۔ ثم یبکی فقیل لہ ما یبکیک یا ابا میسرہ، پھر رونے لگ جاتے، پوچھا جاتا ابو میسرہ کیوں رو رہے ہو؟ قال اخبرنا انا واردوها ولم تخبرنا انا صادرون عنها، کہتے ہیں میں اس لیے روتا ہوں کہ ہم نے جہنم کے پل سے گزرنا ہے، مجھے نہیں معلوم میں گر جاؤں گا یا سلامت گزروں گا۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفسر ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، کیا ہے روتے زندگی گزرتی، آنکھوں کی نیند ختم ہو گئی۔ بلکہ ایک تابعی ہے جہنم کی یاد نے عمر بھر کے لیے ان کی ہنسی ختم کر دی۔ پوچھا گیا کیوں نہیں ہنستے ہو؟ فیما ضائق قال فمارونی ضائقا حتی لائق اللہ، میں ہنسوں گا نہیں جب تک کہ میں اللہ سے ملاقات نہ کر لوں، اللہ سے ملاقات کروں گا پھر بدلہ ملے گا تو ہنسوں گا۔ اور حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ جہنم کے خوف سے روتے تو آنسو اپنے چہرے اور داڑھی پہ مل لیتے، کیوں ملتے تھے؟ کان محمد بن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ اذا بکا مسا وجهه ولحیته بدموعه ویقول بلغنی ان النار لا تاکل موضعا مستهم الدموع، جہنم کا ذکر آتا اتنا روتے کہ آنسو جو بہتے آنسوؤں کو ضائع نہ ہونے دیتے، پکڑتے، کبھی اپنے چہرے پہ ملتے کبھی اپنی داڑھی پہ ملتے۔ لوگ پوچھتے آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ کہا رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو آنسو اللہ کے ڈر سے نکل آئے وہ جس جگہ کو چھو جائے اسے جہنم کی آگ نہیں پکڑے گی۔ میں اپنے آنسوؤں کو اپنے چہرے پہ ملتا ہوں، یا اللہ میرا چہرہ جہنم سے بچ جائے، یا اللہ میری داڑھی جہنم سے بچ جائے، داڑھی کا اس وقت بھی خیال ہے یہ جہنم سے بچ جائے۔ اور بھائیوں یہ خوف کیوں ہے؟ ان عذاب ربک کان محذورا، اللہ کا عذاب ہے ہی ڈرا دینے والا، اللہ کا عذاب ہے ہی ڈرا دینے والا۔ لیکن اگر قرآن پڑھا ہو، کتنا ذکر ہے اس میں
ہم پڑھتے 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 ہمیں اندازہ ہو کہ اس کا ذکر کیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں قیامت کے روز اللہ مجھے آگ میں نہ پھینک دے، یہ نہ کہہ دے حسن بصری تیرا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوا ہے. ہم اعمال جو کرتے ہیں تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، گارنٹی کون دیتا ہے قبول ہو چکے ہیں مطمئن ہو جاؤ اب آگے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ حسن بصری جیسے کہتے ہیں روتا اس لیے ہوں اللہ ملتے ساتھ ملاقات پہ یہ نہ کہہ دے چل ادھر جہنم میں، تیرا عمل ہی قبول نہیں ہے، تیرا عمل قبول نہیں ہے. یزید ابن ہارون رحمۃ اللہ علیہ، یار یہ کتنے نیک لوگ تھے، ان کی نیکی کا ذکر کریں، تہجد، قرآن، صدقہ، خیرات، لوگوں کے سامنے جھکتے ہی رہے ساری زندگی، معافی ہی مانگتے رہے، غلطی کسی کی معافی مانگنے کے لیے خود آگے، اللہ کے ہاں پکڑا نہ جاؤں. یزید ابن ہارون قال الحسن ابن عرف رحمہ اللہ رأیت یزید ابن ہارون رحمہ اللہ من احسن الناس عینین، کہتے ہیں میں نے یزید ابن ہارون جیسی آنکھیں دنیا میں کسی کی نہیں دیکھی. اس دور میں اتنی خوبصورت آنکھیں یزید ابن ہارون کی تھی، اتنی حسین و جمیل آنکھیں میں نے کسی مرد کی نہیں دیکھی تھی. ثم رأیتہ بعین واحد ثم رأیتہ اعمیٰ، پھر ایک وقت گزرا میں ملاقات کے لیے آیا، ایک آنکھ سے نابینا ہو چکے تھے. اور میں نے کہا یزید ابن ہارون تیری حسین و جمیل آنکھیں تھیں، لوگ مثالیں دیتے تھے، تیرے جیسی خوبصورت آنکھیں کسی مرد کی نہیں تھی، یہ ایک آنکھ سے اندھے کیوں ہو گئے ہو؟ فقلت یا ابا خالد ما فعلت العینان الجمیلتان قال ذهب بهما بکاء الاسحار. تو ایک آنکھ دیکھتا ہے ابو خالد، اللہ کی قسم ہے دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گیا ہوں اور رو رو کر نابینا ہو گیا ہوں. ان خوبصورت آنکھوں کا کیا کرنا ہے اگر جہنم میں گرنا پڑ جائے؟ ان خوبصورت آنکھوں کو اور ان کی آنسوؤں کو اللہ کی یاد میں میں نے کھپا دیا ہے، سارے آنسو بہا دیے ہیں. یا اللہ جہنم کی آنکھ سے بچا، ان آنکھوں کو بچا کے کیا کرنا ہے؟ ان آنکھوں سے اتنا رویا ہوں، اتنا رویا ہوں، نابینا ہو گیا ہوں، دکھنا کم ختم ہو گیا ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ان آنکھوں کو قربان کیا ہے اللہ کی یاد میں. یا اللہ جہنم سے بچانا. خوبصورت آنکھیں ہیں لیکن کیوں؟ اللہ جہنم سے بچا. اور رسول کریم علیہ السلام آپ نے کیا فرمایا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جہنم کی آنکھ یاد کر کے رو پڑتی. ماں ہے عائشہ ہے رضی اللہ عنہ. اور کون ہے؟ 17 آیات اللہ نے ان کی برات میں اتاری، قیامت تک کے لیے قرآن بنا ہے، قرآن کا حصہ ہے. اتنا معتبر نام، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی شان، اتنی فضیلت، اتنی عزت کہ ماں عائشہ کہتی جب مجھ پہ تہمت لگی میرا تو ارادہ تھا اللہ بتا دے گا خواب کے ذریعے، اور میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا اللہ قرآن بنا دے گا میرے لیے. وہ عائشہ رسول کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے دیکھا سید عائشہ کی آنکھیں سرخ سوجی ہوئی ہے، تڑپ اٹھے. ماں یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ کس چیز نے رلایا؟ یا اللہ کے رسول ذکرت النار فبکیت، جہنم کی آگ یاد آئی، اللہ کے رسول رونا بند ہی نہیں ہو رہا. کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے بھی کہہ دیا ہاں عائشہ ایک وقت ایسا آئے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، میں بھی تم لوگوں سے الگ ہو جاؤں گا. ماں عائشہ اور رونے لگ گئی. اللہ کے نبی ہمارا کیا بنے گا؟ عائشہ اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو، نوافل پڑھو اور کثرت سے سجود سے میری مدد کرو کہ اللہ کو کہوں جا کے اللہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے یہ سجدے کر کر کے آئے ہیں، تھک کے آئے ہیں، یہ تو زندگی انہوں نے سجدوں میں گزار دی. میرے بھائیوں ہماری زندگی میں فرضی نمازیں پوری نہیں ہیں، نفلی سجدے کہاں سے ہوں گے؟ نفلی سجدے کیسے کریں گے؟ ہم فرضی نہیں پڑھتے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور ان کی بیوی جہنم کو یاد کر کے روتے تو پوری رات گزر جاتی، پوری رات. حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، اچانک رونے لگ گئے. کان عبداللہ ابن رواحہ واضعا راسہ فی حجر امرأۃ فبکا فبکت امرأۃ فقال ما یبکیک. بیوی کی گود میں سر رکھا ہے، ایک دم رونے لگ گئے، بیوی بھی رونے لگ گئی. عبداللہ ابن رواحہ نے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟
کہا سرتاج آپ رو رہے ہیں تو مجھے بھی رونا آ گیا، اب آپ بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رأیتک تبکی فبکیت، میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، میں خود رونے لگ گئی۔ قال انی ذکرت قول اللہ عز وجل وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فَلَا أَدْرِي النَّجْمُ مِنْهَا أَمْ لَا۔ عبداللہ ابن رواحہ کی چیخیں بلند ہوئی، صحابی ہیں، کہنے لگے، بیوی کی گود میں سر پڑا ہوا ہے، کہنے لگے اللہ کے قرآن کی آیت یاد آئی، پل صراط سے ہر کسی کو گزرنا ہے، اب مجھے نہیں پتا میں نجات پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، اس لیے رو رہا، مجھے نہیں پتا نجات پاؤں گا نہ۔ جن کی زندگی میں عمر بھر نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، اچھائیاں ہی اچھائیاں، لوگوں کی خیر خواہی، کبھی گالی نہیں دی، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کبھی بہتان نہیں باندھا، کبھی الزام تراشی نہیں کی، کبھی چغلی نہیں کھائی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ کہ جہنم کی ایک آیت یاد آتی، پل صراط کی آتی ہے اور رونے لگ جاتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، کان عبادہ بن صامت علی سور بیت المقدس الشرقی یبکی فقال بعض ما یبکی کا ابو ولید قال منہا ہنا اخبرنا رسول اللہ انہ رأى جہنم۔ حضرت زیاد بن اسود سے روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی مشرقی دیوار پر تھے، اچانک رونے لگ گئے اور پوچھا ابو الولید کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اکرم نے ہمیں بتایا میں نے جہنم دیکھی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے ہمیں پہلی بار خبر دی تھی کہ میں نے جہنم دیکھی ہے، رو رہا ہوں، ہمارا کیا بنے گا؟ بھائیوں، بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین یاد کرتے ہیں جہنم کا نام، پوری رات کی نیندیں اڑ جاتی، چلا کر کہتے ہیں اللہ آنکھوں کی نیند اڑ گئی، آنکھوں کی نیند اڑ گئی، راتوں کی نیند ختم ہو گئی، یا اللہ اس کے بدلے میں کیا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ میرے بھائیوں، اس آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، سجدے میں پڑا ہوا بندہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا، اور سجدے کی حالت میں اگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو پھر جہنم کو اللہ حرام کر دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ کے ہاں سر سجدے میں رکھ کر کچھ آنسو بہہ جائیں کہ حجت ہی پیش ہو جائے، اللہ ایک قطرہ تو بہا کے آیا ہوں، اس ایک قطرے کے بدلے میں بھی اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔